مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ امید کرتا ہوں بیان آپ سبھی بہن بھائی کو بہت پسند آیا ہوگا، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارا یوٹیوب چینل دینی بیانات کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اس بیان کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج مبارک دین آفیشیل کو فالو ضرور کریں۔ آئیے بیان سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں،
لیکن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ، اور وہ کہ میں پیش نہیں ہوتا، اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا؟ 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے، اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے نماز کو قبر میں رکھو، قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے، او اللہ کے 5 وقت کی بازی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، VCR پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں، اللہ اکبر، اور بڑی ذات اس مولا کی ہے، آ جا۔ کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں، اللہ اکبر، آ جا، اس بڑے نے تجھے بلایا ہے، نہیں آتا۔ ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں، دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے، اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ۔ میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا، اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبزگھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا۔ اور ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا، نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا۔
दुनिया में देखो, किसी का खता कर दो, किसी की खता कर दो, गुनाह कर दो, कसूर कर दो, वो नाराज होता है। आगे से कहता हूं मियाँ ये मैं हाथ बांधे खड़ा हूं, मैं सर झुकाए खड़ा हूं, तो मियाँ और अल्लाह वाला कुछ ख्याल तो करे, तेरे आगे मैं सिर नवाई खड़ा, जो चाहे कर सजा दे, ए मैं सिर नवाई पिया, बेशक तेरा हाथ होवे, तेरा खल्ला होवे, मेरा सर होवे, मैं तैयार हाँ। वे लोग भी उनको आंख दिन ओ भी आजा ओ मियाँ सिर नवाई खड़ा हो, बस के चाह और माफ कर दे। और मैं कहता हूं तू सारा दिन गुनाह करता है, सारा दिन अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, नमाज का सजदा कर। अल्लाह फरमाते हैं तू सजदे में जब सुभान रब्बी अल आला कहता है, मुझे शर्म आती है कि तेरा सर उठ जाओ और तेरे गुनाह माफ ना हो। बड़ी करीम जात है, बड़ी अजीब जात है, सुभान हो तआला व तक़द्दस। इनाम बड़े मिलते हैं, इकराम बड़े मिलते हैं। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी नमाज पढ़ने वाले मोमिन जो खुशू के साथ पढ़े, नमाज पढ़ें, अल्लाह से मुनाजात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मुरादें मांगें। यूं जब हाथ उठाए जाते हैं अल्लाहु अकबर तकबीर उला कहते वक्त, उस वक्त ये ख्याल होना चाहिए कि मैंने यूं सारी दुनिया अपने पीछे फेंक दी, अब मेरी दुनिया नहीं, मैं दुनिया का नहीं। जब ये हालात अपने सामने रखकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज में अलग लुत्फ आएगा, अलग लज्जत आएगी, अलग सुरूर आएगा। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रान में तीर लग गया, जंग में, लड़ाई में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में, वो निकालने लगे तो हज़रत अली ने फरमाया बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा जी फिर आखिर निकालना तो है, क्या करें, हम निकालना तो पड़ेगा। फरमाया मैं तरकीब बताता हूँ, मैं नमाज की नियत बांध लूंगा, जब मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दूं, चाहे तुम मेरी सारी जान की बोटी बोटी कर देना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। और चलो ऐसी नमाज तो हमारे पास बननी पड़ती, सर तो झुका है आदमी। आज का गरीब, आज का मजदूर बहुत पीछे निकल गया। हदीस पाक में आता है बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गरीबों में आया और गरीबों में रहेगा, क़यामत के दिन इस्लाम गरीबों में से उठेगा। लेकिन आज हाल ये है कि कोठियों वाले, बंगलों वाले नमाज पढ़ रहे हैं, कोठियों में मुसल्ले हैं, जमात में रल रहे हैं, और जितने यहाँ मजदूर गरीब लोग हैं ये मस्जिद के नेड़े नहीं आते। सिर्फ दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी नंगे मंगे, हाय हाय, आखिरत में भी बर्बादी। दो जहान की मुसीबत गले में डाल ली। इसलिए कहता कि कुछ न की आमालों पर अपने नजर, कुछ न की आमालों पर अपने नजर, आखिरती का आएगा आखिर सफर। तू चाहे 100 साल जिंदा रहे, 50 साल जिंदा रहे, बादशाह बनकर जिंदा रहे, बड़ा दौलतमंद बनकर जिंदा रहे, आखिर मौत आएगी। इसी को कहता सर झुका सर पर न ले दोज़ख को तू, बाद आ जा, अब भी बाद आ जा। सर झुका अपने मौला के सामने। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर तूने तौबा कर ली, फिर तेरी तौबा टूट गई, फिर तौबा कर ली, फिर तेरी तौबा टूट गई, अब ना उम्मीद होके ना बैठ, फिर कैसे करूं, मेरी तौबा फिर टूट गई। मौलाना फरमाते हैं बादा बादा, 1000 बार शिकस्ती तौबा बादा, अब भी बाद आ जा, चाहे 1000 मर्तबा तूने अपनी तौबा तोड़ ली, फिर भी आ जा। गुनाहों की अगर कोई हद नहीं, मेरे खजाने, मेरी रहमतों के खजाने की भी कोई इंतहा नहीं। तू कहने वाला तो बल मौला, तेरे सिवा मेरा कौन है, मैं कहां जाऊं। इसी को कहता है कि तेरे करम से बेनकाब
خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میری یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے، کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں، نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں، سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات، فرمایا بھائی